یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غم شبیر دنیا کو، غم شبیر دنیا کو تو دکھلایا نہیں جاتا، غم شبیر دنیا کو تو دکھلایا نہیں جاتا، زباں پہ کیسے کربو بلا لایا نہیں جاتا، زباں پہ کیسے کربو بلا لایا نہیں جاتا، میں کیسے کوفی امت محمد کی کہوں تجھ کو، میں کیسے کوفی امت محمد کی کہوں تجھ کو، نبی کے لاڈلوں کو خون میں نہلایا نہیں جاتا، نبی کے لاڈلوں کو خون، نبی کے لاڈلوں کو خون میں نہلایا نہیں جاتا، نبی کے لاڈلوں کو خون میں نہلایا نہیں جاتا، غم شبیر دنیا کو تو دکھلایا نہیں جاتا، کہا شبیر نے کربلا میں تیروں کو چلے آؤ، کہا شبیر نے کربلا میں تیروں کو چلے آؤ، ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، غم شبیر مل کے پڑھ لو، غم شبیر دنیا کو تو دکھلایا نہیں جاتا، غم شبیر سے کیا ملتا ہے اہل محبت کو، غم شبیر سے کیا ملتا ہے اہل محبت کو، یہ وہ قصہ ہے جو لفظوں میں، یہ وہ قصہ ہے جو لفظوں میں دہرایا نہیں جاتا، یہ وہ قصہ ہے جو لفظوں میں دہرایا نہیں جاتا، پڑا صغرا کا خط شبیر نے تو یوں پکار اٹھے، پڑا صغرا کا خط شبیر نے تو یوں پکار اٹھے، یہ بیٹی خط تیرا
اکبر یہ بیٹی خطِ تیرا اکبر کو پہنچایا نہیں جاتا یہ بیٹی خط تیرا اکبر کو پہنچایا نہیں جاتا بنا کر قبر اصغر کی کاش شبیر نے سائم کروں کیا مجھ سے ننھا سا یہ دفنایا نہیں جاتا کروں کیا مجھ سے ننھا سا یہ دفنایا نہیں جاتا غم شبیر دنیا کو تو دکھلایا نہیں جاتا نعرہ تکبیر ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے سنو جمعۃ المبارک دے اس مقدس موقع تے اپنے پاک گھر دے اندر پھر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر اپنا اور اپنے پاک بندیاں دا ذکر پاک سنن اور سنان دی سعادت تو نوازیا ماہ سفر اپنے دامن دے اندر کچھ رحمتاں برکتاں لے کے آیا اور اس ماہ مقدس دے 20 تاریخ نو سیدنا امام علی مقام اور شہداء کربلا دا چہلم پاک منایا جاندہ ہے پوری امت مسلمہ انہاں عظیم ہستیاں دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کر دیے کہ جنہاں نے دین دے ڈبدے ہوئے بیڑے نو کندھا دے کے کنارے تے لگایا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر آپ حضرات دے سامنے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیاری مدینہ پاک تو آپ دا الوداع ہونا
اس عنوان تے چند گزارشات پیش کیتیاں سن۔ مدینہ پاک والیاں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روکن دی بہت کوشش کی تھی، اور بار بار اس بات دا اصرار کیتا کہ آپ مدینہ پاک نہ چھوڑو، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب دیاں باتاں سن کے آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت دا چونکہ پورا یقین سی، اور میں نے گزشتہ خطبات دے اندر بات عرض کی تھی کہ امام علی مقام نو نبی پاک نے اپنی گود وچ بٹھا کے دسیا سی کہ حسین تو کربلا شہید ہونا ہے۔ بہت ساری حدیثاں ملدیاں نے کہ نبی پاک نے امام حسین دی شہادت دی اطلاع پہلے دیتی، اور پھر نبی پاک نے صرف شہادت دی اطلاع نہیں دیتی، سرکار نے جائے شہادت دی اطلاع بھی دیتی کہ حسین شہید ہوئے گا اور کربلا ہوئے گا۔ بڑے تو بڑا پہلوان ہوئے، بڑے تو بڑا شاہزور ہوئے، دلیر ہوئے، اس نو پتا ہوئے کہ سوراخ وچ بچھو یا سب بیٹھا ہے، تسی اس نو کہو کہ دے وچ انگلی ڈال، وہ کدے نہیں ڈالے گا۔ اگر انہوں یقین ہے کہ اتھے سپ ہے، وہ کدے انگلی نہیں ڈالے گا کہ میری موت دا سبب بن سکتا ہے۔ میرا سوال ہے وہ امام حسین جو پتا سی کہ میں کربلا شہید ہونا ہے، مدینہ نہ چھوڑ دے، کربلا وال جان دے ہی نہ کہ جاواں گا تے شہید ہوواں گا۔ حسین نو تے شہادت اتنی پسند ہے، حسین تے خیمے لے کے کربلا بہ گیا ہے۔ امام نے تے کربلا ڈیرا لگا رہے، اس واسطے کہ شہادت یہ کوئی معمولی درجہ نہیں۔ الیکشن ہو رہے ہیں، کونسلر بن رہے ہیں، ناظم بنن گے، لکھوں کا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کئی بندے اپنی جاناں بھی دے دیں، لڑائیاں ہوندیاں، جھگڑے ہوندے ہیں کہ مینوں ایک محلے دی سیٹ مل جائے۔ کائنات دی کوئی سیٹ اتنی اونچی نہیں جتنی شہادت دی سیٹ اونچی ہے، اس واسطے کہ شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ پردے چک کے سامنے آ جاندہ ہے، دیدار الہی نصیب ہوندہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا شہید دے جسم تے تیر برسائے جان، انہوں تلوارہ نال ٹکڑے کیتا جائے، وہ دے جسم وچ نیوے چبوئے جان، اس نو اتنی پیڑ بھی نہیں ہوندی جتنی کنڈا چبے ہوندی ہے، کیا وہ دے سامنے جمال الہی آ جاندہ ہے، وہ جلوہ یار چ مست ہو جاندہ ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین تو شہادت دا پتہ سی اور آپ خوشی نل جا رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے یہ تے آکھیا ہی نہیں کہ میں جنگ لڑن چلے، مدینہ امام نے چھوڑے ہیں، کتھے جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں۔ مدینہ نے نہیں آکھیا میں کربلا چلے ہیں۔ یہ جڑا صحابہ تے اعتراض کیتا جاندہ ہے جی صحابہ دی اولاد نے ساتھ نہیں دیتا، صحابہ نو بدنام کرنے واسطے کیا جاندہ ہے، دیکھو جی امام حسین اکلے گئے، صحابہ کتھے سن، انہوں نے بچے کتھے سن، انہوں کیوں نہیں ساتھ دیتا؟ میرا سوال ہے اگر امام حسین کہندے کہ میں یزید نال ٹکر لین واسطے جا رہے ہیں، جنگ کرن جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ نہ دیندے تے انہاں تے اعتراض سی، امام نے تے جنگ دا نام ہی نہیں لیا، فرمایا میں تے مکے جا رہے ہیں، اور پھر مکے بھی آپ نے نہیں کیا کہ میں جنگ کرن جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کوفیہ میں نے دعوت دیتی ہے میں جا رہے ہیں۔
مکے دے اندر 1.5 درجن تو زیادہ حضرت مولا علی شیر خدا دے خاندان دے لوگ موجود سن. 18-20 سرکردہ لوگ موجود سن اہل بیت دے مکے چ. وہ بھی تے امام حسین دے نال نہیں گئے. امام نے آکھے نہیں میں جنگ کرن چلے. اگر اعتراض صحابہ تے ہوندے تو پھر حیدر کرار دی اس اولاد تے بھی ہوندے جڑی امام دے نال نہیں گئی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینے چ کیا میں مکے جا رہے ہیں, مکے چ کیا میں کوفیاں دی دعوت تے جا رہے ہیں. رستے چ گئے تو پتہ چلے امیر مسلم نال بے وفائی ہوئی ہے, کوفی اپنے وعدے تو پھر گئے. صحابہ دی چادر بالکل بے داغ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ رہے ہیں اور مدینے والے منتیں کر رہے ہیں کہ اے باغ رسول دی بلبل مدینہ نہ چھوڑ. بعض روایات چاہتا کچھ نے آکھیا مصیبت آ جائے گی یا مدینہ چھوڑو گے تھے, ہو سکتا ہے آپ دا سر بھی کٹیا جائے, نہ چھوڑو مدینہ. امام علی مقام نے فرمایا تھوڑی ہمدردی دا شکریہ, تساں میرے علم وچ کوئی اضافہ نہیں کیتا ہے بات کہہ کے. یہ تے نانا مینوں گود وچ بٹھا کے دستا ہوندا سی بیٹا تو شہید ہونا ہے. فرمایا تساں میرے علم وچ کوئی اضافہ نہیں کیتا, مینوں پتہ ہے میں شہید ہونا ہے, مگر میں جا رہے ہیں اس واسطے کہ میرا نانا دنیا آیا سی دین بنان واسطے, میں دنیا چاہیا دین بچان واسطے. جے نانا نہ ہوندا تے دین بندا نہ, جی حسین نہ ہوندا تے دین بچدا نہ, میں تے نانے دا دین بچان چلیا. ہاں حضرت بے دل نے بڑے غضب دی بات کی ہے کہ مدینہ والیاں نے آکھیا حسین مدینہ نہ چھوڑو. بے دل کہندے نے مدینے والیاں نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا سنگ 12 سے بچا جام بلوری اپنا, سنگ 12 سے بچا جام بلوری اپنا, ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہے بدتر نہ جا. اے حسین ابن علی اتنے پتھر تو بھی بدتر نے, انہاں لوگاں کیوں چلے ہو. سنگ 12 سے بچا جام بلوری اپنا, ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہے بدتر نہ جا. گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل, نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا. حسین تو نازنین پھولے کنڈیاں چنا جا. اچھا عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑے غضب دی بات, اللہ آپ فرماندے نے اللہ دے رنگ وکھرے نے, وہ جدوں یاراں نوں آزماندا تے پھر بڑے بڑے امتحان پاوندا. میاں صاحب فرماندے نے ننگے سر پہاڑ چکائے, ننگے سر پہاڑ چکائے, اے جنا پھولنا چاہیا. جنہ کدے سر تے پھول نہیں سی چکیا انہوں نے سر تے ننگے سر تے پہاڑ رکھ دیتے. ننگے سر پہاڑ چکائے تے جنا پھول نہ چاہیا. ویکھو پھل گلابے ولوں اے سیخا اندر آیا. گلاب دا پھول کنڈیاں چ گریا ہے, ہر پاسے کنڈے نے, مگر پھول پھولے نا کنڈیاں وچ رہ کے بھی پھول مسکرا رہے ہیں. گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل,
نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا. مگر امام علی مقام امام حسین دا عزم سی. حسین چل پے. شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے. چل دیاں اہل بیت دا قافلہ مکے پہنچیا. راول پنڈی اور گرد و نواح والو مدینے دا چھوڑنا اگرچہ امام واسطے بڑا مشکل سی اور بڑا غم سی مدینہ چھوڑن دا، مگر مکے آ کے امام حسین دے زخمی دل تے بہت ساریاں مرماں لگ گئیاں. کی اگر مدینے چ کملی والے دا گھر سی تے مکے چ اللہ دا گھر سی. بڑا سکون مل گیا. اگر مدینے چ نانے دا گھر سی تے مکے چ نانی دا گھر سی. حضرت ام المومنین مائی خدیجۃ الکبریٰ اگر حسین مدینے چ نانے دے روزے تے آندے سن تے مکے جا کے نانے دی قبر تے جا کے پھردے سن، دعا کردے سن. اگر حسین مسجد نبوی وچ بیٹھ کے تلاوت کردے سن تے مکے کعبے دے کول بیٹھ کے قرآن پڑھدے سن. اگر اتھے درس دیندے سن اتھے کعبے دے سائے تھلے کلو کے درس دیندے سن. مکہ وہ شہر سی جدے گلیاں چ کملی والا کھیلدا ہوندا سی. مکہ وہ شہر سی جدے وچ کملی والے نے جنم لیا سی. مکے وہ مکان سی جدے وچ کملی والے دی ولادت ہوئی سی. امام علی مقام دیاں زخمات تے بہت ساریاں مرماں لگ گئیاں مکے جا کے. اجے مکے پوری طرح سکون دا سانس بھی نہیں سی لیا تے کوفیاں دے خطوط آنے شروع ہو گئے. اے امام، یزید دی غیر اسلامی حکومت نے اسلام دا حلیہ بگاڑ دیتا ہے. اسی یزید دے مظالم کو تنگ ہاں. یہ کوفہ تھوڑے ابا جی دا جائے خلافت ہے، دارالخلافہ ہے. اسی اپیل کر دیں کہ تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تھوڑی بیعت کرنا چاہتے ہیں. سانو یزید دی غیر اسلامی حرکات کو بچا لو. پہلا خط آیا تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنے دوستوں خط پڑھ کے سنایا. سب نے آکھیا کہ کوفی لا یوفی، کوفیاں چ وفا نہیں، او بے وفا لوگ نے. کوفیاں دی بے وفائی مشہور ہے. انہاں آگے آپ دے باپ نال وفا نہیں کیتی. تسی کوفے نہ جاؤ. امام علی مقام امام حسین خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر اور خط آ گیا. ایک خط صبح آندا، ایک شامی آندا. وہ زمانہ سی جدوں اونٹاں تے اور خچراں اور گھوڑیاں تے سفر کیتا جاندا سی. ایک روایت چاہتا ہے کہ 1500 دے قریب امام حسین کو کوفیاں دے سرکردہ لوگوں دے خط آئے. کہ اسی تھوڑی بیعت کرنا چاہنے ہیں، یزید دی حکومت غیر اسلامی حکومت ہے، تسی آؤ. امام حسین کے تو مشورہ کرن دوست کہن کہ کوفی لا یوفی، کوفیاں چ وفا نہیں. وہ کسی شاعر نے کیا سی، جب آ گیا میں اس کے بلاوے پہ تب کھلا. یعنی کوفیاں دی بے وفائی اتنی مشہور ہے، جب آ گیا میں اس کے بلاوے پہ تب کھلا. اس نے وہ خط مجھے خط کوفی میں کیوں لکھا؟ انہیں کوفے دے خاتے چ میں نے خط لکھیا سی. جدوں آیا تو میں نے پتہ لگا اللہ اکبر، انہیں تے خط ہی خط کوفی چ لکھیا سی. بے وفائی واسطے انہیں میں نے بلایا. سب نے آکھیا کوفی لا یوفی. امام خاموش ہو گئے. ایک خط امام دی بارگاہ ایسا آیا جس نے یک لخت امام دا ذہن موڑ دیتا. خط سی حسین ابن علی، اسی اتنے خطوط بھیج چکے ہیں، بار بار تھوڑی منت کیتی ہے، سماجت کیتی ہے. اسی یزید دی غیر اسلامی حکومت کو تنگ آ چکے ہیں. تو اسلام واسطے بلایا کہ اسلام دے ڈبدے بیڑے نو سہارا دیو.
حسین اگر تسی ہون بھی نہ آئے اور یزید دی حرکتاں دی وجہ تو اسی گمراہ ہو گئے، پھر قیامت والے دن تواڈے نانے دربار سے سفارش کران گے، اسی تے بلاندے رہے، حسین نے ساڈی باہ نہ پڑی، اسی مجبوراً کملی والے اگے تواڈی شکایت کران گے، اسلام دے نام تے دعوت دیتی سی، حسین نے دعوت قبول نہیں کی تھی۔ امام دی اکھاں چ آنسو آ گئے، امام کعبے دے سائے تھلے کھڑے ہو کے فرمایا دوستو آج مشورے واسطے نہیں بلایا، میں اپنا اعلان کرنا چاہنا ہے کہ میں کوفے جا رہے ہیں۔ حضور یک لخت ارادہ فرمایا میں نہیں چاہتا میرے نانے سامنے کو میری شکایت کرے، میرا ارادہ اٹل ہے۔ ساتھیاں نے عرض کی تھی حسین پاک تسی مرضی دے مالک ہو مگر ساڑی ایک درخواست اس تے غور کر لو۔ فرمایا کی؟ خود جان جلدی نہ کرو، اپنا کوئی ایلچی نمائندہ بنا کے بھیج دیو جڑا کوفے دے حالات ویکھے، حالات سازگار ہوئے چلے جاوے، اسی نال جاواں گے۔ امام نے فرمایا ہاں اے تجویز تھوڑی اچھی ہے۔ امام نے یہ نظرہ مجمع تے لگیاں نے کس نو بھیجاں، ایک ایک چہرہ پڑھ رہے نے۔ اچانک امام حسین یہ نظرہ حضرت امیر مسلم دے چہرے تے رک گئیاں۔ حضرت امیر مسلم کھڑے ہو گئے، یا حسین ابن علی میرے واسطے حکم فرمایا کوفے بھیجاں تے جاؤ گے؟ عرض کیتی سونیا تو آنکھیں تے میں تے سمندر وچ بھی چھلانگ لگا دیاں گا۔ آقا نوکر کی تے نخرہ کی۔ فرمایا اچھا پھر تسی تیاری کرو، سحری وقت تساں روانہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے آقا۔ اٹھ کے گھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر مسلم واپس آیا، عرض کی تھی آقا میں تیاری کر لی ہے مگر مجبوری ہے، وہ میرے دوویں بیٹے ضد کر رہے ہیں اساں نال جانا ہے۔ محمد و ابراہیم ضد کر رہے ہیں اساں نال جانا ہے۔ لمبا سفر ہے، پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، تو میں انکار کیتا ہے۔ امام نے فرمایا انکار نہ کر، بچیاں نو لے جا۔ حضرت امیر مسلم نے عرض کی تھی آقا میرے بچیاں واسطے کہہ رہے ہو لے جا، اپنی بچی مدینے روندی چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ سغرا تے منتا کر دی نہیں، تسا آکھیا تو نال نہیں جا سکتی، کہ میں نو کہندے ہو بچے نال لے جا۔ فرمایا ہاں میں سغرا چھوڑتی ہیں پر راتی کدے میں نو نیند نہیں آئی، سغرا دیا رومیاں کار وقت میرے سامنے رہنیاں نے، میں پریشان رہنا ہے، تقدیر دا جو لکھیا ہوئے گا، جا لے جا بچیاں نو، تیرے بغیر بچے پریشان ہوں گے۔ حضرت امیر مسلم نو روانہ کیتا، بچے بھی نال گئے۔ کوفیاں نے بہت بڑا استقبال کیتا۔ حضرت امیر مسلم دیہاتے 40,000 کوفی نے حضرت امام حسین دی بیعت کر لئی کہ امام حسین دا وکیل ہے، امام حسین دا جانشین بن کے آیا۔ پانی منگدے نے، دودھ پیش کر دینے، اکھاں فرشے راہ کر دینے۔ حضرت امیر مسلم نے دیکھا 40,000 کوفی میرا مرید ہو چکا ہے اور میرے آتے امام حسین دی انہوں بیعت کر لی، حالات بہت اچھے۔ تقدیر دی کھیڑ بڑی عجیب ہوندی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین نو خط لکھیا کہ بھائی جان 40,000 کوفی میرے آتے بیعت کر چکا ہے، لوگاں نو تھوڑی شدت نال انتظار ہے، تسی آؤ اپنے مریداں نو خود سنبھالو، حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تقدیر دے کھیل بڑے عجیب ہوندے نے۔ جس دن حضرت امیر مسلم دا خط کوفے تو مکے امام حسین وال گیا،
اسی دن کسی یزیدی نے خط لکھیا یزید نو کہ کوفے دے حالات بگڑ چکے نے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے امیر مسلم دے ہاتھ امام حسین دی، اگر تو کنٹرول نہ کیتا حالات تیرے ہاتھوں نکل جان گے، سمجھ کے عراق تیرے ہاتھوں نکل گیا، کوفے والے تیرے مخالف ہو چکے نے، حالات کنٹرول کر۔ امیر مسلم دا خط امام حسین ول جا رہے ہے اور ایک یزید دا خط یزید ول جا رہے ہے۔ یزید نے خط پڑھے، آگ بگولا ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نو اس نے پیغام بھیجیا کہ میں تینوں کوفے دا گورنر مقرر کرنا۔ نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے اور محب آل بیت تھے، اس نو معزول کر دے اور جا کے خود گورنری سنبھال اور حالات تے کنٹرول کر۔ کوفے والے انتظار کر رہے ہیں کہ امام حسین عنقریب تشریف لے آن گے، خط پہنچ چکا ہوئے گا، آپ آ رہے ہوں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نو بھی پتہ چلیا کہ خط امام حسین ول چلا گیا اور کوفے والے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے عربی لباس پہنے، امام حسین والا حلیہ بنایا اور چند سپاہیاں نو لے کے کہنے لگا تسی پہلے جاؤ اور جا کے اطلاع کرو کہ امام حسین دا قافلہ چل پہ عنقریب پہنچن والا ہے۔ انتہائی شاطر اور چالاک سی۔ کوفے پوری طرح انتظار ہو رہی سی کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد قریب آ کے مکے دے رستے پہ کے کوفے داخل ہو رہے ہیں، چہرے تے نقاب ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین نے نقاب کیوں پایا ہے۔ اس دے کارندے سپاہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصلحات ہے، امام حسین اس طرح تشریف لے آئے نہیں، کوئی مصلحات ہے، بات مصلحات تو خالی نہیں، روک ٹوکتے ایسی کوئی نہ، قلعے دے دروازے کھولے۔ عبید اللہ ابن زیاد اندر آیا اور اس نے قلعے دی دیوار تے کھلو کے چہرے تو نقاب ہٹا دیتا، کہنے لگا میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں۔ کوفے والے پریشان ہو گئے، کی ہو گیا؟ انہیں کیا نعمان بن بشیر نو گرفتار کر لو، معزول کیتا جاتا ہے اور یزید نے مینوں گورنر بنا دیتا ہے۔ کوفے والو میں حکم دے رہے ہیں امیر مسلم دی بیعت توڑ دیو، ورنہ جو بیعت نہیں توڑے گا وہ بچے یتیم کر دیتے جان گے، وہ سر کٹ لیتا جائے گا۔ کوفی پرلے درجے دے بزدل سن، بے وفا سن، انہوں نے بیعت توڑنی شروع کر دیتی۔ تاریخ حیران کر دیں دیئے، صبح تو لے کے مغرب دی نماز تک حضرت امیر مسلم پیچھے صرف 300 مرید رہ گیا، باقی سب نے بیعت توڑ دی تھی۔ مغرب دی نماز امام نے آ کے کوفے دی جامع مسجد پڑھائی، اس مسلح تے جس مسلح دے امام کدے حضرت مولا علی شیر خدا سن۔ نماز پڑھا رہے سن تے سپاہی آ کے نمازیاں دے کن چ کہہ رہے تیرا گھر جلایا جا رہے تو نماز پہ پڑھنا، چھوڑ بیعت توڑ۔ انہوں نے نماز توڑنی شروع کر دی تھی۔ امیر مسلم سجے پاسے سلام پھیریا تے کوئی نمازی نہیں سی، کھبے سلام پھیریا کوئی نمازی نہیں سی۔ سر سجدے چ رکھ کے آکھیا یا اللہ انہاں میری جماعت توڑی ہے، قیامت تک انہاں جماعت نصیب نہ کریں۔ یا اللہ بے یارو مددگار میں مسافر ہاں مدینے دا، یا اللہ میرے بچے قاضی شرح دے کرنے، میرے اللہ میں مسافر اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا، میں تیری رضا تے راضی ہاں، مینو اپنی جان دا دکھ نہیں، دکھ ہے وے میرا خط پہنچ چکا ہوئے گا، امام حسین چل پہ ہول گے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں نال دے، خاندان نبوت نال دے، معصوم بچے نال دے، مینو اپنی جان دا فکر نہیں، مینو تے حسین دا فکر کھا رہا ہے، میرا خط پہنچ چکا ہوئے گا۔
نماز تو فارغ ہو کے حضرت امیر مسلم باہر نکلے، جڑے قدم اکھاں بچھاندے سن اج دروازے بند کر رہے ہیں ساڈے گھر نہ آوے، جس گھر امیر مسلم ہوئے گا اس گھر والے تے سختی کیتی جائے گی۔ کوئی دعوت دین والا نہیں، برات میرے گھر گزار لو، کوئی استقبال کرن والا نہیں، ایک بندہ نہیں جڑا آپ نو آکھے میرے گھر چلو، تھوڑا زیادتی ہوئی ہے، مسافر ہو تسی، فقیراں دی طرح پھر رہے نے گلیاں چ۔ ویکھیا ایک غریب جی مائی اپنی کچی حویلی چ بیٹھی ہے، دروازے کو نہیں ہوتا۔ آپ قریب گئے، آپ نے فرمایا اماں مسافر ہاں پانی پلا دے۔ مائی اٹھی، اس نے پیالہ بھر کے پیش کیتا، پیالہ پھڑ کے آپ نے لباں دے قریب لے آندا، بچے یاد آ گئے، اکھاں دے آنسو نکلے، پانی گرے، پیالہ واپس کر دیتا۔ مائی رو کے کہنے لگی مسافرہ بچیا پانی پیندا کیوں نہیں، رون کیوں لگ پے ہیں؟ فرمایا جدے دو بچے اس سے شہر بھی جدا ہون پتہ نہ ہوئے کتھے نے وہ پانی کیویں پی سکتے؟ مائی رو کے کہندی ہے مسافر تیرا نام کی ہے؟ فرمایا مینوں امیر مسلم کہندے نے۔ مائی کہنے لگی تسی او امیر مسلم تے نہیں جڑے امام حسین دے بھائی ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی ہاں۔ مائی کہنے لگی پیر جی مرید کی درجے؟ فرمایا سب نے بیعت توڑ دیتی ہے، سب نے میرے تے دروازے بند کر لینے۔ مائی رو کے کہندی ہے تھوڑی شان دے لائق میرے کول بیڈ تے نہیں، مخملی سیج تے نہیں، میں بڑی غریب ہاں، پر کدے میری دعوت قبول کر لو، آج رات میرے گھر ہی ٹھہر جاؤ۔ امیر مسلم نے فرمایا اماں تیری دعوت دا شکریہ، پر جدے گھر میں ٹھہراں گا صبح وہ دی لاش ٹنگی ہوئے گی، وہ دیتے مظالم دے پہاڑ گرائے جان گے۔ بڑھی رو کے کہندی ہے سونیا موت اپنے وقت تو پہلے تے نہیں نہ آئے گی، جدو آئے گی تو مینوں کوئی بچا نہیں نہ سکے گا، تسی مہربانی کرو میری دعوت قبول کر لو، میرے گھر ٹھہرو۔ اگر موت آ بھی گئی تو میں اے تے آکھاں گی نا میں سیدہ پیچھے مری سو، میں آل رسول واسطے قربانی دیتی سی، ٹھہرو میں بڑی غریب ہوں، میرے کول مال نہیں پر دل ضرور ہے کلی اساں فقیراں دی عرش بنا جا اج دی رات۔ میرے گھر ٹھہرو گے تو میں سمجھاں گی میری کلی عرش بن گئی ہے، رسول اللہ دا ایک شہزادہ میرے گھر موجود ہے۔ کلی اساں غریباں دی عرش بنا جا اج دی رات، تے اجڑی ہوئیاں مدتاں دی آ کے وسا جا اج دی رات۔ آپ نے مائی دی دعوت نو قبول کیتا، اندر تشریف لے گئے، مائی نے ایک صاف چادر نکال کے چارپائی تے بچھائی، آرام کرو۔ فرمایا مائی وہ کی آرام کرے گا جدے دو معصوم بچے اس سے شہر میں جدا ہون، مینوں ایک لوٹا پانی دا دے، میں وضو کر لواں، مینوں مصلا دے، شاید میری زندگی دی آخری رات ہے، میں جی بھر کے رب دی عبادت کرنا چاہنا۔ مائی نے لوٹا پیش کیتا، وضو کیتا، مصلا بچھا دیتا، آپ نفل پڑھن لگ پے۔
مائی آپ باہر بیٹھ گئی، کدے روندی ہے کدے ہسدی ہے، کدے روندی ہے کدے ہسدی ہے۔ مائی دا جوان بیٹا گھر آیا تے ماں نو ویکھیا کدے روندی ہے ہسدی ہے، کہنے لگا اماں ایک ہی تماشا، کدے رونی ہے کدے ہسنی ہے۔ انہیں آکھیا بیٹا کوئی خوشی دی گل یاد آ جاندی ہے تے ہس پینی ہاں، کوئی غم دی یاد ہوندی ہے تے رو پینی ہاں۔ انہیں آکھیا نہیں، معلوم ہوندا تو میرے کو کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ امی تینوں میرے تے اعتبار نہیں، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرے کو کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ اولاد بڑی ڈاڈی شے ہوندی ہے، بیٹے دی محبت چاہ کے آکھیا کچھ اس واسطے ہوندی پئیاں، اج کوفے بڑے بڑے محل نے، ساڈے کچے کوٹھے جہا کسے دا مکان نہیں۔ ہائے ہائے۔ انہیں آکھیا کیوں؟ وہ امام حسین دا بھائی امیر مسلم ساڈے گھر نفل پڑھ رہے ہیں۔ روندی اس واسطے ہیں جنہاں بلایا سی وہ بے وفائی کر گئے نے، سب نے بیعت توڑی، یہ خون دے پیاسے ہو گئے نے۔ کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیتا سی جڑا امیر مسلم نو گرفتار کرائے گا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ لالچی کتا کہنے لگا پھر تے سانو انہاں دا پہرا دینا چاہیے۔ اچھا تو اماں اتھے بہ تے میں باہر گلیاں پھر کے آنا، کوئی سپاہی پولیس والا نہ آوے، کوئی پکڑ نہ لوے۔ عبید اللہ ابن زیاد نو راتی جا کے اطلاع دیتی کہ مسلم نو اگر میں گرفتار کرا دیاں تو کتنا انعام دیں گا؟ انہیں آکھے تیری جھولی بھر دیاں گا۔ کہنے لگا میرے گھر نفل پڑھ لینے آ جاؤ۔ 300 یزیدی سپاہی تلوارہ لے کے آ گئے۔ جنہوں سپاہی آئے، عورت امیر مسلم دیا قدمت گر گئی، کہنے لگی سید زادے آپ واسطہ ہی فاطمہ دی چادر دا میں نو معاف کر دے، میرا بیٹا بغیرت نکلے، خدا کرے جہنم جلے، اس نے تیرے نال دھوکہ کیتا ہے، میرے نال دھوکہ کیتا ہے۔ حضرت امیر مسلم نے فرمایا اماں تقدیر دا لکھیا کوئی نہیں ٹال سکتا، ساڑی قسمت جو لکھے ہونا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار میان چو باہر نکالی، مائی رو کے کہہ دی یہ سیدہ وہ ایک نہیں دو نہیں، وہ سینکڑوں دی تعداد بھی سپاہی نہیں، کیا تسی مقابلہ کرو گے؟ فرمایا ہاں میں دس دیاں گا، بکریاں بکریاں نال ٹکر لے سکدیاں نے، شیراں نال ٹکر نہیں لے جائی سکتی۔ حضرت امیر مسلم باہر نکلے، شہزادے دی تلوار چلی، دشمن گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، لاشاں دے ڈھیر لگ گئے، ایک بندہ تے لاشاں دے ڈھیر لائی جاندہ ہے۔ کوفیاں دے پھرن دا کوئی وقت ہی نہیں سی لگدا، انہاں آکھیا حد ہو گئی، اسی تے ایویں ڈردے رہے ہیں، سید تے بڑے دلیر نے۔ انہاں آکھیا جی اسی تھانوں گرفتار کرن تے نہیں آیا، اسی تے معافی منگن آیا، سانوں معاف کر دے۔ سید نے پھر ہاتھ اگے بگا دیتا، معاف کیتا، چلو پھر بیعت کر لو۔ حضرت امیر مسلم دی اس دلیرانہ داستان نو سن کے 50,000 کوفی نے پھر بیعت کر لی۔ ویکھو تقدیر دے کیا کھیل رہے، دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں کہ بڑا اچا خاندان، بڑا دلیر خاندان، کلا بندہ ہو کے 300 سپاہی تے ٹوٹ پیا۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد انتہائی چالاک اور شاطر آدمی سی، اس نے ہر قبیلے دا ایک سردار بلا کے قلعے دے اندر بند کر دیتا۔ حضرت امیر مسلم نے 50,000 بندے نو نال لیا کہ چلو چلنے اور عبید اللہ ابن زیاد نو ہٹا کے امام حسین دی عظمت دا جھنڈا لہرانے ہیں۔ جدو سارے امیر مسلم دے نال آئے، عبید اللہ ابن زیاد نے سب سرداراں نو آکھیا قلعے دی دیوار تے چڑھ کے اپنی اپنی قوم نو کہہ دیو بیعت توڑ دیو، ورنہ انہوں نے اندر آن تو پہلے تھوڑے سر کٹ لیتے جان گے۔ ہر سردار نے اپنی قوم نو کیا کہ میرے تے رحم کرو، بیعت توڑ دیو، ورنہ تھوڑے پہنچن تو پہلے ساڈا سر قلم، میرا سر قلم ہو جائے گا۔ ظالمہ نے پھر بیعت توڑنی شروع کر دی تھی۔
انہوں نے پھسلن کا کوئی وقت نہیں سی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، دو بندے تلواراں لے کے دروازے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دروازہ قلعے دا کھول دیو، امیر مسلم اندر داخل ہو گئے، حملہ کرو، پکڑ کے گرفتار کر کے لے آؤ۔ قلعے دا دروازہ کھول دیتا گیا۔ حضرت امیر مسلم نے جو ہی قدم رکھیا، تلواراں والے نے وار کیتا، آپ شدید زخمی ہوئے، رسیاں نال جکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار پیش کیتا گیا۔ عبید اللہ کہنا ہے تو کون ہے؟ فرمایا امیر مسلم میرا نام ہے۔ کوفے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں اس واسطے آیا کہ کوفے دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کراں، دین دا علم بلند کراں۔ ابن زیاد کہنے لگا دین نال تیرا کی واسطہ ہے؟ فرمایا ہے ہی ساڈے گھر دا، دین تے نکلیا ساڈے گھر چوں۔ انہیں کہا امیر مسلم جان بڑی قیمتی ہوندی ہے، بچا لے جان، حسین دا ساتھ چھوڑ، یزید دی بیعت کر لے، تینوں گورنر بنا دیاں گے۔ آپ نے فرمایا لعنت بھیجنے میں تیرے تے اور یزید تے، میں جنت چھوڑ کے جہنم والا ہوں، اچھائی چھوڑ کے برائی والا ہوں، تو حکومت ہے لالچ دینا، دنیا دی دولت میرے قدمہ ڈھیر کر دے، میں تھکاں گا بھی نہیں، میں حسین دا دروازہ نہیں چھوڑاں گا۔ کہنے لگا میں تینوں اس طرح قتل کراواں گا کہ دنیا یاد رکھے گی تیری عبرتناک موت تے۔ فرمایا میں سمجھنے تو بے ایمان آدمی ہے اور بے ایمانی تیرا پہلا نمبر ہے، تو جڑا کام کرنا ہے کر۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا اس نو قلعے دی دیوار تے لے جا کے ادھا سر کٹ دیو، جسم گلی سٹ دیو تاکہ نیچے پہنچے تے لاش پھٹ جائے۔ جلاد لے کے گیا، قلعے دی سفیل تے آپ نو کھڑا کیتا گیا۔ فرمایا جلاد تو حکم دا بننا ہے، تو ملازم ہے، تینوں جو حکم ملے تو وہ کرنا ہے، میرے تے ایک مہربانی نہیں کرنا۔ انہیں آکھیا کی؟ فرمایا صرف 2 نفل پڑھن دی اجازت۔ جلاد مسکرا کے کہنے لگا تیرے نفل تینوں میرے کو بچا لین گے؟ فرمایا نہیں بچان گے۔ کہنے لگا پھر نفل کیوں پڑھنے؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ اللہ اکبر۔ جلاد کہنے لگا چل تو نے عبادت دی گل کیتی ہے پڑھ لے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، سلام پھر کے فرمایا سجدے وچ لذت تے بڑی سی، دل کردہ سی لمبا کراں، پھر خیال آیا تو اے نہ آنکھیں موت کو ڈر کے لمبے سجدے پیا کردہ ہے، چل تو جڑا کم کرنا ہے کر۔ ایک میری گل یاد رکھی اگر مہربانی کر سکیں مسافر تے۔ جلاد کہنے لگا کی؟ فرمایا میرے تو بعد اس سے شہر وچ میرے 2 بچے یتیم رہ جان کے، کدھرے مل جان تے مدینے دے رستے تے پا دے بھی کدے مدینے پہنچ جان کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھیا، ظلم دی تلوار چل گئی، آپ دا سر کٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قصہ حسین ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا، باقی مضمون اگلے جمعے تھے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ اہل بیت دی عظمتاں دا صدقہ ساڑی جولی چ کرم دی خیر پاوے، اللہ بیماراں نو شفا دے وے، دکھیاں نو سکھ دے وے، تنگ دستاں نو فراخ دستی عطا کرے، اللہ نبی پاک دی آل نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ
یہ ضروری اعلان ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد بلال محلہ راجہ آباد میں شہدائے کربلا کی یاد میں برٹش تومس، اور یہ حضرت صوفی محمد طیب زمان نقشبندی ان کی صدارت ہے، خلیفہ مجاز ہیں خواجہ ابوالخیر صاحب کے۔ یہ بلال مسجد میں کل پروگرام ہے، تمام احباب کو اطلاع دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔